یہ یو ایس اے سے جس میں بتا رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے میسیج کیا کہ ان کی صاحبزادی کرسچن ہوئیں اور ایک کرسچن آدمی سے نکاح کر لیا اور ان کے بچے بھی بیٹے بھی کرسچن ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے یہ میسیج کیا کہ ان کے واپس آنے کا کہ دوبارہ اسلام قبول کر لیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو بہرحال میں نے ان کو پھر میسیج کیا، انہوں نے بھی پھر بہت سی چیزوں کا اقرار کیا۔ خدا را دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کے لیے وظیفے نہیں ہوتے ہیں، اگر ہوتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ قرآن بیان کرتے نہ حدیث بیان کرتے، آپ ہر مسئلے کے لیے آپ وظیفے دے دیتے۔ کسی کو نمازی بنانا ہے وظیفے لے لو، مسلمان کرنا ہے وظیفہ لے لو، ساس کو قابو میں کرنا ہے وظیفہ لے لو، سرکار سب دے دیتے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بھی دی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ مخصوص چیزوں کے لیے، اور باقی مکلف بنایا انسان کو علم دین سیکھنے کا، اپنا احتساب کرنے کا، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کا، ان کو علم سکھانے کا، نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کا۔ اس میں کوتاہی کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اصل میں ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے ہیں، اور جس کی بنا پر پھر ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور خصوصی طور پہ باہر کے ملک میں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں جا کر کس قسم کے حالات ہوں گے، اور ہمارے بچے اور خصوصاً ان بچوں کے بچے، پھر ان کے بچے، وہ کس طریقے سے مذہب اسلام پر قائم رہیں گے، اپنا تشخص قائم رکھیں گے، ان کی سوچ کیا ہوگی، فکر کیا ہوگی، وہ ماحول میں کیسے ڈھلیں گے، اس کی پرواہ کیے بغیر صرف وہاں کی تھوڑی سی آسائشیں، وہاں کے برائٹ فیوچرز، وہاں بچوں کو ملنے والی آسائشوں پر نگاہ رکھ کر، اور بہت سارے لوگ اب وہاں پر پچھتا رہے ہیں اور آخرت کے احتساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے بیٹھے ہیں، کیونکہ بچوں کی تربیت میں جتنے بھی ماں باپ کمی کریں گے اس کی وجہ سے، اگر جیسے اب یہ بچے ہیں، میں ہمدردی کا اظہار ہی کرتا ہوں، کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے، اور ہم خود جلتے کڑتے ہیں ایسی صورتحال پر۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی معاذ اللہ خوشی ہوگی اس میں، ہمیں تو خود بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ اب ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ چلیں وہ توبہ تو کریں گے کم از کم اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا محسوس کر کے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، لیکن میدان محشر میں ان کی سخت گرفت ہے، کیونکہ جو اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کریں گے اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ شریعت کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے تربیت کے سلسلے میں، اور اس وجہ سے وہ کمی کوتاہی کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد بچے یہ کفر اختیار کر رہے ہیں یا خدا نخواستہ بے راہ روی کی طرف چلے گئے، اس سب کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا، اور پھر یہاں کی آسائشیں آخرت میں بہت رلائیں گی انسان کو، اور پھر یہ سارے مزے تو دنیا میں رہ جاتے ہیں، آدمی جب قبر میں پہنچے گا سب اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ کو مزے حاصل ہوئے۔ جو پاکستان یا ہندوستان کے رہنے والوں نے جو آپ کو تعجب خیز نگاہوں سے دیکھا، آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھایا، آپ کو وی آئی پی پروٹوکول ملا، آپ کے سامنے بچ گئے تھے نا، یہ دعائیں بھی نہیں کریں گے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے۔ اس لیے خدا را میں جو وہاں پہ رہتے ہیں لوگ، میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو دین کے قریب کریں، اور ذرا سوچئے، آپ ذرا غور کیجئے گا میری بات پر، آپ کیا غور کر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے اپنے بچے آپ کی آدھی بات مانتے ہیں، آدھی بات ٹال دیتے ہیں، تو ان کی نسل کیا کرے گی؟ پھر ان کی نسل کیا کرے گی؟ کہاں پر لا کر ڈال دیا آپ نے اپنی نسلوں کو؟ اور پھر جس سے کہیں کہ آپ کورس کروا لیں ہمارے یہاں سے، تو کہتے ہیں ہمارے بچوں کو انگلش کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اب انگلش میں کورس کرواؤ، ٹیچر انگلش ڈھونڈیں وہاں پہ، یعنی آپ تیار نہیں ہیں اپنے بچوں کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں ہماری مرضی، ہمارے موڈ کے مطابق دین ہمارے پاس پہنچے گا تو دیکھ لیں گے، نہیں تو اللہ مالک ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں تو دوسرے کو کہاں سے ایسا درد پیدا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ آپ لوگوں کو خود کرنا ہوگا، اس لیے اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا یہ بھی نہیں خدا نخواستہ کہ جو باہر ہیں ان کے سب کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، بہت سے اچھے ہیں جو ان کے بچے ماشاءاللہ دین پر چل رہے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ دین کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے بچے اچھے ہیں، فرما بردار ہیں، اس کے علاوہ جو بیچارے وہ گناہ کر رہے ہیں، آپ کو خود نہیں پتا وہ گناہ کر رہے ہیں، اس کا وبال کس پر ہوگا؟ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالی رحم فرمائے ہماری حالت پر۔ تو ایسا کوئی وظیفہ تو نہیں ہے، دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور آپ کے بچوں کے لیے، اور آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دوبارہ اسلام کی طرف مائل فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے اور کامل مسلمان بنائے۔